جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرد اور خواتین بیان سننے کے لیے، مجھے بتایا گیا ہے کہ 100% یہ کنورٹڈ ہے آغا خانی سے اسلام کی طرف. تو لہذا میرا بیان پھر اسی ٹاپک پر ہوگا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی. اور ایک تھوڑی سی آپ سے پیشگی معذرت کہ میرا گلا بہت دنوں سے خراب ہے، تو درمیان میں کھانسی کی شاید کچھ بریکس آتی رہے، تو آپ ان کو بریک سمجھ کے برداشت کر لیجیے گا. ہر پروگرام میں کچھ بریکس ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں، تو ممکن ہے کچھ کھانسی درمیان میں آتی رہے، لیکن یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کرونا کی کھانسی نہیں ہے. ایسا نہ ہو آپ سب بھاگ جائیں کہ مفتی صاحب کرونا پھیلا کے جائیں گے. یہ ویسے ہی کھانسی چل رہی ہے کافی دنوں سے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ کچھ دن اور بھی چلے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے، جلدی ٹھیک نہیں ہے. یہاں ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے آغا خانی تھے، اس کے بعد مسلمان ہوئے، اور عامر ہیرانی صاحب اور ان کے ساتھ جو افراد ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی کنورٹڈ مسلم ہیں ان کو کسی طرح آپس میں مربوط کیا جائے، ایک دھارے میں لایا جائے، کمیونٹی بنائی جائے، تاکہ یہ حضرات جو ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہیں ان کو شیئر کر سکیں. جو مشکلات ہیں، جو بھی مشکلات ایک غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد پیش آتی ہیں، تو ان مشکلات میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. میں عام طور پہ بیانات کے لیے کہیں بھی نہیں جاتا، جو میرے بیانات مساجد میں چل رہے ہیں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح 9 مسلمز ہیں، میں نے فوراً حامی بھری کہ میرا گلا خراب ہو یا صحیح ہو، طبیعت خراب ہو یا صحیح ہو، فرصت ہو یا نہ ہو، میں ہر صورت میں انشاءاللہ پہنچوں گا. کیونکہ میری نظر میں یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ وہ مذہب جس پہ آپ باپ دادا کی وجہ سے چلا کرتے تھے اور آپ اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیں. اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کرنا یہ آسان کام نہیں. ہندو کیوں ہندو ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ جن پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ پتھر کے بنے ہوئے بھگوان نہ مجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ مجھے فائدہ. اچھا، آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا بولنے میں. جب بھی میں کوئی جملہ، کوئی سینٹنس نامکمل چھوڑوں تو آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ اس بیان میں، اس اسپیچ میں آپ میرے، دیکھیں میں نے جملہ ادھورا چھوڑا نا، ساتھ ہیں، مجھے یہ احساس ہے. تو ہندو اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورتیاں بنا کے انہی کے سامنے جھکتا ہے. حالانکہ عقل حیران ہوتی ہے کہ جس بھگوان کو تم بنا رہے ہو وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ آپ بتائیں، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میرا بھی بلوچستان کا دورہ ہوا، قلات کا، وہاں بہت سے ہندو بھی تھے. میں نے وہاں اپنے میزبان سے کہا مجھے مندر میں جانا ہے. کہنے لگے خیریت، آپ مسلمان ہو کے مندر میں کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں وہاں جو بھگوان رکھے ہوئے ہیں ان کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں. بھائی کیا انٹرویو لیں گے؟ میں نے کہا رپورٹ لوں گا کہ اب تک کیا کیا آپ نے یہاں، کیونکہ کہا جاتا ہے 2000 سال پرانا مندر ہے، بھگوان بھی 2000 سال پرانا ہی ہوگا. وہ الگ بات ہے، ہر 50 سال میں اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے بھگوان کی. تو میں رپورٹ طلب کروں گا. بھائی آپ مجھے 2000 سال کی نہیں، آپ تقریباً 10-20 سال کی رپورٹ دیں. کیا کیا آپ نے؟ کتنوں کی شادیاں کرائیں، کتنوں میں طلاقیں دلوائیں، کتنوں کو جاب لگوائی آپ نے، کتنے بے اولادوں کو اولاد دی؟ کوئی رپورٹ تو پیش کریں. جب میں مندر گیا تو وہاں مہاراج سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے بھگوان سے ملاقات نہیں کرنے دی. انہوں نے کہا وہاں بھگوان کے پاس کچھ خواتین اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں.
اور وہ خواتین پردے دار ہیں اس لیے میں باہر آ گیا مندر سے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہر ایک کو اسی طرح ہی کہتے ہیں, یہ کسی کو بھگوان کے پاس جانے کی پرمیشن, اب دیکھیں نا جملہ, نہیں دیتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھگوان سے جتنی بھی رپورٹیں لی جائیں بھگوان نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ بولتا ہے. قرآن کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا, کیا اس بھگوان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتا ہے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ نہ ایسے کان جن سے سن سکیں, نہ ایسی آنکھیں جس سے دیکھ سکیں. مگر ہندو پھر بھی ہندو ہے, کیوں؟ اس کا باپ ہندو تھا اور اس کی ماں ہندو تھی. تو انسان اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں کتنا گمراہ ہو جاتا ہے. یہی چیز آپ کو دوسرے 2000 سال پرانا ہی ہوگا, وہ الگ بات ہے, ہر 50 سال میں اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے بھگوان کی. تو میں رپورٹ طلب کروں گا, بھائی آپ مجھے 2000 سال کی نہیں, آپ تقریباً 10-20 سال کی رپورٹ دیں. کیا کیا آپ نے, کتنوں کی شادیاں کرائیں, کتنوں میں طلاقیں دلوائیں, کتنوں کو جاب لگوائی آپ نے, کتنے بے اولادوں کو اولاد دی, کوئی رپورٹ تو پیش کریں. جب میں مندر گیا تو وہاں مہاراج سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے بھگوان سے ملاقات نہیں کرنے دی. انہوں نے کہا وہاں بھگوان کے پاس کچھ خواتین اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ خواتین پردے دار ہیں اس لیے میں باہر آ گیا مندر سے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہر ایک کو اسی طرح ہی کہتے ہیں, یہ کسی کو بھگوان کے پاس جانے کی پرمیشن, اب دیکھیں نا جملہ, نہیں دیتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھگوان سے جتنی بھی رپورٹیں لی جائیں بھگوان نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ بولتا ہے. قرآن کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا, کیا اس بھگوان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتا ہے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ نہ ایسے کان جن سے سن سکیں, نہ ایسی آنکھیں جس سے دیکھ سکیں. مگر ہندو پھر بھی ہندو ہے, کیوں؟ اس کا باپ ہندو تھا اور اس کی ماں ہندو تھی. تو انسان اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں کتنا گمراہ ہو جاتا ہے. یہی چیز آپ کو